أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آیاتہ، اور اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، جس نے تمہاری جانوں میں سے ہی تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان محبت اور شفقت و رحمت کو پیدا کر دیا. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس رب العالمین نے جہاں انسان کو پیدا فرمایا، اس انسان کا اس دنیا میں رہنا اور زندگی بسر کرنا، اس کے لیے جو لوازمات تھے ان کا اہتمام بھی فرمایا. رب العالمین فرماتے ہیں کہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے جانوں میں سے میں نے تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں ان کے پاس سکون ملے. اور فطرت یہی ہے کہ مرد اگر وہ یہ کہتا ہے کہ زندگی میں سکون عورت کے بغیر بھی ممکن ہے اور میں ساری زندگی بغیر شادی کے گزار سکتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی فطرت کو ٹھکرا رہا ہے. پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ رہبانیت کی زندگی گزارنے والے وہ راہب اور اسی طرح دیگر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی اس فطرت کے خلاف دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے ایک عزم کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی زندگی کے اندر وہ سکون نہیں ہوتا جو رب العالمین نے ایک مرد کے لیے رب العالمین نے رکھا ہوتا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمایا یہ اللہ کی نشانی ہے کہ رب العالمین نکاح کے ذریعے خامد اور بیوی میں جو محبت پیدا فرماتے ہیں. دنیا کے اندر جتنی بڑی بڑی عشق کی داستانیں معروف کیوں نہ ہو جائیں، ان کے اندر وہ محبت نہیں ہوتی. وہ محبت وقتی چند دنوں کے لیے، جبکہ جو نکاح کے نتیجے میں محبت پیدا ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، حتیٰ کہ بڑھاپے کے اندر بھی رحمہ، دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے آرام کا خیال کرنے والے اور ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنے والے. فرمایا یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے. پیارے بھائیوں، دین اسلام جو ایک خوبصورت مذہب ہے، اور دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے پسندیدہ مذہب وہ دین اسلام ہے. رب العالمین نے یہ جو نکاح کا نظام رکھا، اتنا خوبصورت یہ نظام ہے کہ انسان کی زندگی جہاں پرسکون ہوتی ہے، جہاں انسان کی وہ فطرتی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں رب العالمین انسان کو وہ اولاد نصیب فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے،
اس کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے، اور پھر اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ کی شکل میں اور رب العالمین سے اس کے لیے رو رو کے دعائیں کرنے والی اور اس کی نجات کا ذریعہ بننے والی ہوتی ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج کا روشن خیال مسلمان اور ان مغربی ممالک کی ترقی سے متاثر ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم تو بہت پیچھے رہ گئے، وہ دنیا ہم سے بڑی آگے نکل گئی، اور مسلمان ایسے ایسے قوانین بنانا اور ایسے ایسے نئے نئے ضابطے متعارف کروانا اسے اپنا صرف حق ہی نہیں سمجھتا بلکہ اس پر فخر بھی اور اعزاز سمجھتا ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات، رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں رب العالمین نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، انسانیت کے گلے میں پڑے ہوئے وہ توق اور لوگوں کے اوپر لدے ہوئے وہ بوجھ وہ اتارنے کے لیے، اور ان کو وہ آزادی کی اور خوبصورت زندگی جس کے اندر نسب بھی انسان کا محفوظ رہے، عزت بھی محفوظ رہے، مال کا بھی تحفظ ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ قوانین دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ بتاتی ہیں کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں، عورت کا غیر محرم مرد کی طرف دیکھنا، عورت کو بھی حکم یہ ہے نظروں کو جھکا کے رکھے، مرد کو آرڈر دیا نظر کو جھکا کے رکھے، عورت کے ساتھ خلوت اور تنہائی اختیار کرنا اس سے حرام قرار دے دیا، عورت کا اکیلا تنہائی میں سفر کرنا اسلام نے رکاوٹ ڈالی، عورت کو گھر میں رہنا اور گھر کے اندر ہی اللہ کی عبادت کرنا اسے افضل ترین قرار دیا، کس لیے؟ عزتوں کے تحفظ کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر کوئی عورت وہ نکاح کر لیتی ہے اور نکاح کیا باپ کی اجازت کے بغیر، بھائی کی اجازت کے بغیر، ولی کی سرپرستی کے بغیر، چاچو ماموں کی اجازت کے بغیر اپنی مرضی سے جا کے نکاح کر لیا، نکاح کے نتیجے میں بھی اگر اولاد پیدا ہوتی ہے اور اس کا نکاح جو اس نے جا کے کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون یہ دیا تھا ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل باطل باطل، فرمایا کہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر، ولی کی سرپرستی کے بغیر اپنی من مرضی سے جا کے مرضی کا جا کے نکاح کر لیتی ہے خود ہی، فرمایا یہ نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بھی کہہ دیتے باطل تو یہی کافی تھا، آپ نے 3 دفعہ کہا لوگوں یہ باطل ہے باطل ہے باطل ہے، لیکن آج ہم تو اس سے بھی کچھ آگے بڑھے، کہا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح، اس کے نتیجے میں تو جو اولاد پیدا ہوگی باپ کا تو پتہ ہوگا۔ ہم نے تو آج یہ قانون متعارف کروا دیا کہ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو جا کے اس کا شناختی کارڈ بے فارم بنوانا چاہتی ہے اور اس کے لیے باپ شو کرنا کوئی ضروری نہیں، صرف ماں کی ولدیت اور ماں جو ہے اس کو ظاہر کریں اور جا کے اس کو باضابطہ قانونی طور پر اسے اولاد شمار کیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسے ہم نے بھلا دیا، اور نیا دین، نئی وہ ترقی اور نئی سوچیں، نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک عورت وہ اسے اب نکاح کی بھی ضرورت نہیں، بچے پیدا کریں اور جا کے ان کو قانونی بچے قرار دلوائیں۔ دنیا تھک گئی ان حرامی اولادوں سے، اور انہوں نے کہا اس میں ترقی نہیں، اس میں سوائے ذلت کے کچھ نہیں۔ ہم نے کہا ترقی اس میں ہے، رب العالمین ہدایت نصیب فرمائے اور رب العالمین ایسی لعنتوں سے رب العالمین محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو یہ سبق پڑھایا تھا، لوگوں دنیا میں ایک وہ قوم تھی جنہوں نے ہم جنس پرستی کا سبق پڑھا، اس علاقے کے اندر مرد مرد کے پیچھے بھاگتے اور ہم جنس پرستی، آج ہم نے اس طرح کے قانون بنانے شروع کر دیے کہ اگر کوئی عورت اس نے بچے بھی پیدا کیے، زندگی گزر کا کچھ حصہ گزار چکی ہے، اب اسے خیال آ گیا نہیں تو میں تو مرد ہوں، وہ جا کے درخواست دائر کرے
اور ہم اس کو قانونی طور پر رجسٹرڈ طور پر ہم کہیں گے آج کے بعد یہ مرد ہے. اور کوئی مرد وہ تھک جائے اور کہے کہ میں مرد بن کے تھک گیا ہوں، آج کے بعد تو میں عورت بننا چاہتا ہوں، کہا اس کو ہم قانونی طور پر عورت شمار کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسے قوانین میرے پیارے بھائیوں، اس کا اگلا نتیجہ کیا ہوگا؟ 3 سالوں کے اندر 30,000 درخواستیں اس پہ آ چکی ہیں. جو مرد عورتیں بننے کے لیے تیار اور عورتیں مرد بننے کے لیے تیار. نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک مرد کے کسی مرد کے ساتھ تعلقات ہیں ناجائز، ان میں سے ایک اپنے آپ کو عورت شو کرے اور قانونی طور پر دونوں آپس میں ساری زندگی گزاریں، ایک مرد بن کے اور ایک عورت بن کے. رب العالمین کے عذابوں کو دعوت جناب لوط علیہ السلام کی قوم پہ رب نے وہ عذاب اتارا جو پوری تاریخ انسانیت پہ کسی قوم پہ نہیں آیا. جرم یہی تھا. رب العالمین نے جناب جبریل کو آرڈر دیا، زمین سے اس بستی کو اٹھایا گیا، آسمان کے قریب لے جا کر الٹا کر کے زمین پہ پٹک دیا گیا، اوپر سے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی گئی، اور آج بھی وہ ٹکڑا پوری سطح ارض سے نیچے زمین میں دھنسا ہوا. بحیرہ مردار، وہاں کسی جاندار کا زندہ رہنا ممکن ہی نہیں. رب العالمین ہمیں ایسے جرائم کی طرف بڑھنے سے رب العالمین محفوظ فرمائے. میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لم یرا للمتحابین مثل النکاح. لوگوں، دنیا کے اندر جتنی بھی محبتیں ہیں، ان محبتوں میں سب سے بہترین محبت اگر جوڑے کے اندر ہو سکتی ہے تو وہ نکاح کے نتیجے میں ہے. فرمایا جو محبت اس نکاح کے نتیجے میں ہوتی ہے، ایسی محبت دنیا میں اور دیکھی نہیں گئی. پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں کی جماعت جو طاقت رکھتا ہے، اللہ نے جسمانی قوت دی ہے، جسمانی طاقت دی ہے، کمانے کی طاقت ہے، ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت ہے، فلیتزوج. اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فرمایا نظر کی حفاظت بھی ہوگی، اللہ شرمگاہ کی حفاظت کا بھی اسے ذریعہ بنائیں گے. یہ کیسی زندگی ہے؟ طاقت بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، اور کہتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر بغیر نکاح کے جتنا سکون ہے ایسا میری زندگی میں نکاح سے ہو ہی نہیں سکتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا اللہ کوئی حکمران نصیب فرمائے. فاروق اعظم نے ایک شخص کو دیکھا، جوان ہے، طاقتور ہے، صحت مند ہے. فرمایا اس نے شادی نہیں کی. پتہ چلا نہیں شادی کی. کہا یہ ہو نہیں سکتا. ایک شخص صحت مند بھی ہو، تندرست بھی ہو، طاقتور بھی ہو، اور اس کے باوجود وہ بغیر نکاح کے زندگی گزار رہا ہو، یقیناً یہ کوئی نہ کوئی غلط کاری میں ملوث ہوگا، کوئی نہ کوئی غلط راستہ اختیار کرتا ہوگا. فرمایا پکڑو اور اسے کوڑے لگاؤ اگر یہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. رب العالمین مسلمانوں کو بھی ایسی غیرت نصیب فرمائے. آج نکاح کے راستے میں رکاوٹیں، شادی بیاہ کے لیے رکاوٹیں. کہا دوسری شادی کا کوئی سوچے بھی نہ، سوچے گا تو یہ مجرم بنے گا. اس کے لیے قانوناً اجازت، بیوی سے اجازت. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی، تعلیم اور ترغیب بھی دلائی. آج مسلمانوں کے اندر میرے پیارے بھائیوں یہ تصور کیوں ختم ہو گیا؟ 50-40 سال کی عمر ہو گئی، کہا اب تو دوسری شادی کا، بیوی فوت بھی ہو گئی، سوچ بھی نہیں سکتے، اولاد ہی تیار نہیں اجازت دینے کے لیے. وہ اس عمر میں زنا کرے، غلط کاریوں میں ملوث ہو، اپنی عزت کو نیلام کرتا پھرے، جو مرضی کرے، لیکن اولاد جائز طریقے سے اس باپ کی وہ خواہش پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی مدینے آ کے، ساری 50 سال کی عمر کے بعد آخری سالوں کے اندر پیارے بھائیوں نکاح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے اسے آسان کیا تھا، انتہائی آسان، اور زنا کو مشکل کیا تھا. زنا کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی تھی، زنا کے
جرم کو معاشرے سے ختم کیا تھا۔ جب نکاح مشکل بنایا جائے گا نتیجتاً زنا اور بدکاری ہی عام ہوگی، عزتیں لٹیں گی۔ آج کتنے نوجوان ہیں، رب العالمین نے سب کچھ دیا ہے، کس وجہ سے شادی نہیں ہو رہی؟ فلاں ڈگری کی خاطر، فلاں ڈگری ملے گی تو پھر نکاح کرنا ہے، فلاں عہدے پہ بیٹھنا ہے تو پھر نکاح کرنا ہے۔ بیٹی کی شادیوں میں تاخیر، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی باپ، وہی ماں جن کے لیے اس بیٹی سے بڑھ کے دنیا میں کوئی اور چیز تھی نہیں، آج وہی ماں باپ اس بیٹی کی چہرہ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، اس لیے کہ مرضی سے وہ بیٹی نے جو فیصلہ کرنا تھا کیا اور اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، خدا را اسلام کی تعلیمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لوگو النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح تو میرا طریقہ ہے، نکاح تو میری سنت ہے، جس نے اس سے منہ موڑا، اعراض کیا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری روایت میں یہ لفظ ہے النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی۔ فرمایا نکاح میرا طریقہ اور میری سنت ہے، جو اس پہ عمل نہیں کرتا فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، سلسلہ صحیحہ کی روایت، فرمایا اس کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین نوجوان نسل کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر ایک کی بہن اور بیٹی کی رب العالمین عزت کی حفاظت فرمائے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں دنیا کے اندر تم جو کچھ بھی جمع کرتے ہو، فرمایا سب سے بہترین خزانہ جو تمہیں دنیا میں ملتا ہے، فرمایا وہ ہے المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی سے بڑھ کے اس دنیا میں قیمتی چیز اور کوئی نہیں، جس کو رب العالمین یہ نصیب فرما دے اذا نظر الیہا سرتہ، جب یہ اپنی بیوی کی طرف دیکھے وہ بیوی سے راضی کر دے، خوش کر دے، اور جب یہ غائب ہو وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بھی عزت کی محافظ ہو اور اپنی عزت کی بھی محافظ ہو۔ فرمایا وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور یہ بہترین اور دنیا کا قیمتی ترین متاع یہ ہے کہ جب شوہر اسے کوئی بات کہتا ہے، حکم دیتا ہے، وہ اس کی فرما برداری کرتی ہے۔ پیارے بھائیو، آج اس ہمارے معاشرے کے اندر بھی طلاق کا رجحان بڑھ رہا ہے، بڑی خوشی خوشی شادی ہوتی ہے، رشتہ طے ہوتا ہے، ابھی چند دن گزرتے ہیں کہ باہمی آپس کی رنجشیں، ناراضگیاں، لڑائیاں اور وہی محبتیں نفرتوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، دوریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہی جو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھر کا عہد کیے ہوئے تھے، اللہ کے نام پہ جو عہد ہوا تھا، رب کے نام پہ جو رشتہ جڑا تھا، وہی شیطان کو راضی کرنے کے لیے پوری محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے رحمان کو ناراض کرنا ہے اور شیطان کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کی سب سے بڑی خوشی اس بات میں ہوتی ہے جب اس کے سامنے مختلف جرائم پیش کیے جاتے ہیں، کوئی چیلا کہتا ہے میں نے یہ کر دیا، چوری کروا دی، قتل کروا دیا، زنا کروا دیا، فلاں کروا دیا، کہتا ہے کچھ نہیں کیا۔ جب ایک آ کے کہتا ہے میں نے خامد بیوی کو لڑا دیا، کہتا ہے تو نے کمال کیا ہے، اس کو قریب کرتا ہے اور سینے سے لگا لیتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں یہ جو محبتیں نفرتوں میں بدلتی ہیں، گھروں کے اندر سے سکون ختم ہوتا ہے، بے سکونی آتی ہے، اس کا سب سے پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب خامد اور بیوی دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک رب کی معصیت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، گناہوں کی زندگی کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا من تزوج فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، جس نے شادی کر لی اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا، وہ باقی میں اللہ سے ڈرے، فلیتق اللہ، اللہ سے ڈرے، باقی دین کے معاملات میں زندگی خوبصورت گزرے گی۔ اس لیے کہ جب تقوی آئے گا، نیکی آئے گی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ کے وعدے غلط نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کوئی بھی نیکی جو کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، فرمایا فلنحيينه حیاتا طیبہ،
اس نیکی کرنے والے مرد اور عورت کو ہم پرسکون اور آرام دہ زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ سبب کیا ہوتا ہے؟ گھروں کے اندر یہ مسائل کیوں جنم لیتے ہیں؟ سب سے پہلا سبب گناہوں میں ملوث، جیسے شادی سے پہلے تھے، اب شادی بھی ہو گئی، اس کے باوجود اپنی زندگی کو بدلا نہیں، گناہوں کی وہ جو لت لگی ہوئی تھی اس سے باز نہیں آتے، گناہوں کی وجہ سے پھر وہ محبتیں نفرتوں میں بدلتی ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے سزائیں ہوتی ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہارے اوپر جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی غم آتا ہے، وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جس وجہ سے یہ مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں۔ فرمایا اللہ تو بہت ساری چیزوں کو ویسے معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو تمہیں مصیبت پریشانی آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ سلف کہا کرتے تھے مجھ سے غلطی ہوتی ہے، گناہ میں کرتا ہوں، اللہ کی نافرمانی کی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میری بیوی میری نافرمان ہوتی ہے، میں نے رب کی نافرمانی کی، اولاد میری نافرمانی کرتی ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میرا نوکر، میرا خادم، میرا ملازم وہ میری نافرمانی کرتا ہے، حتیٰ کہ جب میں اللہ کی معصیت اور نافرمانی کبھی مجھ سے ہوتی ہے اس کا اثر بیوی، اولاد اور نوکر غلام سے آگے میں اپنی سواری میں بھی دیکھتا ہوں۔ وہ میری سواری جو میری بڑی مطیع اور فرما بردار تھی، جس طرف میں چاہتا وہ چل پڑتی، جب میں نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ رب العزت نے اس کی نحوست میری سواری کے اندر بھی منتقل کر دی۔ یہ اثرات ہوتے ہیں انسان کے گناہوں کے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کا قرآن یہ بتاتا ہے، دوسرے پارے میں طلاق کا مسئلہ پڑھیں، جہاں طلاق کا باب چل رہا ہے، پورا رکوع طلاق کے بارے میں، پہلے بھی طلاق کے مسئلے، آخر میں بھی طلاق کے مسئلے، درمیان میں اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز، اور اللہ کے سامنے مطیع اور فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ جب نماز نہیں پڑھنی، گھر کے اندر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ شیطانی قوتیں اور طاقتیں پھر ڈیرے ڈالیں گی، پھر وہ خوف، پھر گھر کے اندر سے رب کی رحمت جب اٹھ جائے گی، پھر وہ طہارت کا خیال نہیں، پاکیزگی کا کوئی پتہ نہیں۔ جس انسان نے نماز نہیں پڑھنی وہ اپنے جسم کو پاک صاف کیسے رکھے گا؟ اس کو تو کوئی پتہ ہی نہیں، وہ انسان کم ہے اور حیوان والی زندگی زیادہ گزار رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا، قرآن حکیم میں رب العالمین نے اس کا حل ذکر کیا، لوگوں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں گناہوں کی اور بہت ساری نحوستوں کے ساتھ ایک نحوست یہ ہوتی ہے بغضاً فی قلوب الخلق، انسان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت کو نکال کر نفرتیں بھر دیتے ہیں، وہ محبت نکل جاتی ہے، جو محبت تھی گناہوں کی وجہ سے وہ محبت دل سے نکل گئی، اب اس کی جگہ پہ بغض آ گیا، نفرت آ گئی اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ حل کیا ہے؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ سے معافی مانگیے، توبہ کریے، اللہ رب العزت کی طرف پلٹیے، اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیے، رب العالمین آرام دہ اور پرسکون زندگی نصیب فرمائیں گے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان بی ضرب علی اہلی ولا یعدوہم الی غیرہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باہر دوستوں کے ساتھ، اپنے تعلق والوں کے ساتھ رویہ بڑا اچھا ہے، لیکن جب گھر آتا ہوں تو مزاج ہی بدل جاتا ہے، گھر میں معاملہ ہی کچھ اور ہے، اور یہ میرا رویہ باہر نہیں ہوتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا، فرمایا این انت من الاستغفار، میرے صحابی تو اللہ رب العزت سے استغفار کیوں نہیں کرتا، مغفرت کیوں طلب نہیں کرتا؟
فرمایا تستغفر اللہ فی الیوم 70 مرہ، ابن ماجہ کی روایت، فرمایا روزانہ 70 دفعہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، استغفار کیا کرو، رب العالمین تمہارے گھر کے حالات کو بھی بہتر فرما دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر یہ ناراضگی، رنجشیں، لڑائیاں، جھگڑے، فساد اور یہ معاملات بگڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے تو کہا تھا نکاح سے بڑھ کے کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس وجہ سے دونوں کے اندر محبت پیدا ہو۔ فرمایا سب سے بڑھ کے جو رشتہ جس میں محبت آتی ہے، فرمایا وہ نکاح کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لیکن یہ محبت ختم ہو گئی، سبب پہلا یہ ہے کہ جب گناہ نہیں چھوڑیں گے رب العالمین سزائیں دیں گے، اور یہ سزا محبت ختم کر کے اللہ دلوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ دوسرا سبب کہ جب زندگی کے اندر یقین اٹھ جائے، اعتماد ختم ہو جائے، شکی مزاج انسان، بیوی خامد کے بارے میں شک و شکوک و شبہات میں مبتلا، اور خامد بیوی کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا، ایسی ہی سنی سنائی باتیں، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، خاندان میں فلاں نے یہ پیغام دے دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان والو بدگمانی سے بچ جاؤ، بدگمانی سے بڑا گناہ کوئی نہیں، بعض بدگمانیاں تو گناہ ہوتی ہیں۔ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو ایک دوسرے کے، جو اس کے پرسنل یا ایسی کوئی ذاتی چیزیں ہیں ان کی ٹو میں لگنا یقیناً اور کچھ نہ ہوگا، اعتماد ضرور اٹھے گا، اور یہیں سے پھر وہ جو اعتماد پہ رشتہ قائم ہوتا ہے اس میں پھر وہ دراڑیں پڑنا شروع ہوتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ محبت نفرت میں بدلتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں کسی انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات پہ اعتماد کر لے، تک اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تحقیق کریں۔ اور یہ خامد بیوی کا معاملہ یہ تو بڑا ہی حساس ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کہا من خبب امرأۃ علی زوجها فلیس منا۔ بہت سارے سسرال والے، بہت سارے وہ اس طرح کا کردار نبھاتے ہیں، بیوی کے خلاف شوہر کو بھڑکانا اور شوہر کے خلاف بیوی کے دل میں نفرت ڈالنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی میری امت میں سے بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے یا شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکاتا ہے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ مبارک کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے اپنی بیٹی کے سیدہ فاطمہ الزہرا، پوچھا بیٹی علی کدھر ہے؟ کہا ابا جی وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، آج میرے پاس قیلولہ بھی نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ کر بیٹی کو یہ نہیں کہا تیرا شوہر تو ہے ہی ایسا فلاں اور یہ اور وہ، شوہر کے خلاف بیٹی کو اور نفرت دلانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی، سیدھے وہاں سے نکلے، علی کو تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی میں دیکھا علی زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، چادر بھی نہیں ہے، ننگا بدن اور مٹی لگی ہوئی ہے جسم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس جاتے ہیں، محبت بھرے انداز میں قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ ابو تراب اٹھو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ محبت اتنی پسند آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ نہیں کہا میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار اس سے تمہاری ناراضگی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اٹھیے اور گھر چلیے۔ میرے پیارے بھائیوں یہ رویہ ہے، یہ انداز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج بہت سارے گھرانے شاید اس کو عظیم ترین جہاد سمجھتے ہیں کہ بیوی کو خامد کے خلاف ہم نے ابھار لیا، نفرت پیدا کر لی تو ہم تو کامیاب ہو گئے۔ میرے پیارے بھائی جب نکاح ہو گیا ہے اب وہ ان کے معاملات ہیں، اگر کوئی خیر ان تک نہیں پہنچا سکتے تو شر بھی نہ پہنچائیے تاکہ ان کی زندگی پرسکون رہے۔ تیسری چیز جس وجہ سے یہ رشتہ محبت نفرت میں بدلتی ہے، معاملات میں بگاڑ آتا ہے، جب عورت
جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ اپنے خامد کی اطاعت کرتی، اپنے خامد کی بات کو مانتی، اس کے سامنے بد زبانی کرنا، بد اخلاقی کرنا، بات بات پہ اس کی مخالفت ہی کرنا، اسلام نے عورت کو یہ حق نہیں دیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا بہترین عورت وہ ہے، بہترین اور افضل ترین عورت وہ ہے کہ شوہر دیکھے خوش کر دے، وہ حکم دے یہ اطاعت کرے۔ فرمایا اگر یہ خامد کو ناراض کر لیتی ہے، جب تک اپنے شوہر کو راضی نہیں کر لیتی، رب بھی اس پہ راضی نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں، فرمایا اگر کوئی عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، رب العالمین نے اس پہ جنت کو یہ حرام کر دی ہے۔ آج بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں، بیٹیاں ایسی سوچتی ہوں گی کہ کیا وجہ ہے، شادی سے پہلے تو میں قرآن بھی بڑا پڑھتی تھی، نمازوں کے اندر بھی بڑا سکون ملتا تھا، نفلی عبادت بھی بہت ہوتی تھی، شادی کے بعد اب قرآن بھی گیا، تلاوت بھی گئی، ذکر بھی گیا، اب تو فرائض بھی پورے نہیں ہوتے، نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، وہ عبادت کی لذت، حلاوت، مٹھاس وہ زندگی سے کیسے ختم ہو گئی؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک عورت نے آ کے یہ سوال کیا کہ حضرت میں شادی سے پہلے نفلی روزے بھی رکھتی تھی، نمازیں بھی بڑی پڑھتی تھی، تہجد گزار تھی، قرآن کی تلاوتیں بھی ہوتی تھیں، لیکن اب شادی کے بعد مجھے عبادت میں میرا دل نہیں لگتا، دل نہیں چاہتا عبادت کرنے کو۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ تم اپنے شوہر کی اطاعت کتنی کرتی ہو، اپنے شوہر کی خدمت کتنی کرتی ہو، اپنے شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں تمہارا کیا رویہ ہے؟ وہ عورت کہتی ہے حضرت میں آپ سے نماز، قرآن، تلاوت کی بات کر رہی ہوں اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم شوہر کے حق کیسے ادا کرتی ہو؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح الترغیب میں یہ حدیث بھی لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تجد المرأة حلاوة الایمان حتى تؤدي حق زوجها، کوئی بھی عورت اس وقت تک اپنی عبادت میں لذت پا ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے والی نہ ہو۔ عبادت میں اللہ لذت ہی پھر نصیب فرمائیں گے جب تیرا شوہر کا جو حق ہے تو وہ ادا کرنے والی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا والذی نفسی بیدی لا تؤدی المرأة حق ربها حتى تؤدی حق زوجها، کوئی بھی عورت، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا کر ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی بھی عورت جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہے، شوہر کی محنت، اس کا دن رات کا اس کے لیے کما کے لانا اور سارے محنتیں کرنا، فرمایا اگر وہ شوہر کی اس پر بھی شکر گزاری نہیں کرتی، رب العالمین ایسی عورت کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ لا ينظر الله تبارك وتعالى الى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، حالانکہ یہ عورت اس شوہر سے بے پرواہ نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر اس کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں۔ آرام دہ اور پرسکون زندگی اگر یہ عورت گزار سکتی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ، فرمایا اس سے یہ بے پرواہ مستغنی نہیں، اس کے باوجود اس کی کوئی قدرداری نہیں اور اس کی کوئی شکر گزاری نہیں، فرمایا رب العالمین اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں فرمائے۔ پیارے بھائیوں، چوتھی چیز جس وجہ سے عموماً گھروں کے اندر یہ مسائل بنتے ہیں، جب مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں تو مرد ہوں، اور مرد کا معنی ہوتا ہے آرڈر چلانا، مرد کا معنی ہوتا ہے حکم سنانا، مرد کا معنی ہوتا ہے کسی کی نہ ماننا، اپنی ہی من مرضی اور من چاہی کرنا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ بھی گھر میں نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عہدے والا کون ہو سکتا ہے، آپ سے بڑا عزتوں والا کون ہو سکتا ہے، لیکن خالق کائنات کے نبی جب گھر میں ہوتے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں ہمیں ایسے محسوس ہوتا کہ ہم نہیں بلکہ آپ ہماری خدمت کر رہے ہیں، آپ ہماری خدمت کر رہے ہیں۔
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بہت سارے کام فرمایا آپ خود کر لیتے اپنے ہاتھوں سے اپنے کام۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اس حوالے سے فرامین ذکر کرتی ہیں، عورت کا شوہر کو کوئی مشورہ دے دینا گھر کے معاملات میں جس کا رب العالمین نے اسے سربراہ بنایا ہے، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عورت اپنے شوہر کے گھر کے اندر وہ نگران ہے، ذمہ دار ہے۔ کم از کم ان معاملات میں تو اس کے ساتھ اگر مشورہ لے لیا جائے تو بات کر لی جائے، یا وہ کسی فیصلے میں کوئی مشورہ دے دے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں گھر آیا، میں نے کوئی بات کہی اور میری بیوی نے مجھے آگے سے جواب دیا کہ یہ کام آپ ایسے نہ کرو بلکہ ایسے کر لو۔ فرماتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا کہ اس کو کیسے جرأت ہوئی میرے معاملے میں دخل اندازی دینے کی۔ میں غصے جب ہوا تو میری بیوی کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویاں بھی اللہ کے نبی سے اس طرح کی بات کر لیتی ہیں، پہلے اپنی بیٹی سے تو جا کے پوچھو، سیدہ حفصہ سے، ام المؤمنین سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کس کس حد تک باتیں کر لیتی ہیں، مشورہ دے لیتی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میں گیا اپنی بیٹی کے پاس اور اس سے پوچھا کہ کیا واقعی تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات ہو تو جواب دے لیتی ہو؟ کہا ہاں کیوں نہیں، ہم تو اللہ کے نبی سے مطالبہ بھی کر لیتی ہیں، بات بھی کر لیتی ہیں، بسا اوقات کچھ دن کا حصہ ناراضگی میں بھی گزر جاتا ہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں خبردار بیٹی، دوسری جو اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں ان کی اللہ کے نبی کے ساتھ جو محبت ہے کہیں تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، اور اگر کوئی مسئلہ بن گیا تو پھر عمر تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ پیارے بھائیو، رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے گھروں کے اندر اللہ سکون پیدا فرمائے، رب العالمین گھروں کی پریشانیوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، اور نکاح اس کو عام کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام نے نکاح کو عام بنایا تھا، خوبصورت بنایا تھا، اس کے لیے راستے آسان کیے تھے، اور بلوغت کے بعد سب سے پہلا کام اسلام نے یہی کہا ہے، والدین کی ذمہ داری یہی ہے، اس کا جو رزق ہے وہ تمہارے ذمے نہیں، وہ تو اللہ نے اس وقت لکھ دیا تھا جب اب وہ دنیا میں آیا نہیں تھا یا آئی نہیں تھی، 4 ماہ کا بچہ بچی پیٹ میں تھا، رزق تو رب نے پہلے لکھ دیا تھا۔ یہ رزق تمہاری ان ڈگریوں کا محتاج نہیں، تمہاری ان سندوں کا محتاج نہیں، تمہاری اس عہدے کا محتاج نہیں، وہ رزق کی ذمہ داری تو رب نے پہلے سے لے رکھی ہے، تمہاری ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرو۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔